السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے ڈیجیٹل چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستوں، پاکستان کی سیاست جیسے ہم پچھلے 70-75 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ خبروں میں ہی ہوتی رہتی ہے۔ وہاں پر ملکی ترقی کی تو کوئی بات نہیں ہوتی، آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، سیاست، تحریکیں، خون خرابہ اور نہ جانے کیا کیا۔ تو اس دفعہ بھی وہی ہوا جو تحریک چلی آزاد کشمیر میں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جو تحریک کا آغاز کیا، 1 سال سے جو بڑھ رہی تھی اور تشدد ہو گئی تھی پچھلے کچھ دنوں سے، آخرکار گورنمنٹ کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور ایک ریلیف پیکیج کا اعلان کر دیا گیا۔ پیکیج کیا ہے، کون سی باتیں مانی ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ آج عمران خان صاحب اور بشر بی بی کی ہیئرنگ تھی چڑیالہ جیل میں۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس ہفتے میں ان کے کافی کیسز کی ہیئرنگ ہے۔ وہ دونوں آئے اور اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے بھی بات کی۔ عمران خان صاحب نے وہ ہمارے پیارے دوست شیر افضل مروت کے بارے میں بھی بولے اور بہت ساری باتوں پہ انہوں نے اظہار خیال کیا۔ اس کی ساری تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد جناب عمر ایوب صاحب بھی آج بہت گھن گرج کے بولے، قومی اسمبلی میں تقریر کی انہوں نے اور جو ہے مقتدر حلقوں پہ بڑی سخت نکتہ چینی کی۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی قومی اسمبلی میں بولے، ایک دفعہ پھر خطاب کیا اور بہت سخت زبان دوبارہ استعمال کی۔ ادھر جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد 77 جو ریزرو سیٹس کے اراکین کی نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا ہے۔ ادھر جناب چھٹی ہو گئی، جیسے سب کو ہم نے پہلے ہی کہا تھا، شہباز شریف صاحب کی، اور آ گئے جناب نواز شریف۔ یہ سب کیا ہے، آگے چل کے بات کریں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے آخرکار MQM پاکستان نے اپنا نیا چیئرمین چن لیا۔ وہ سب کیا ہے، یہ بھی باتیں چلیں گی آگے چل کے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور جو سبسکرپشن جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل کا بٹن آتا ہے، اس کو کلک کیجئے۔ اس کے بعد جو آپشنس آتی ہیں اس میں آل ویڈیو کی آپشن کو سلیکٹ کیجئے۔ اگر میری باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کیجئے اور اپنی آراء دینا مت بھولیے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اس کے علاوہ آخری گزارش کے اپنے دوستوں، احباب، جاننے والے اہل محلہ کو میرے اس چینل کا لنک ضرور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں تفصیلات میں۔ تو سب سے پہلے MQM پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ MQM پاکستان نے آخرکار جیسے ایڈ-ہاک کمیٹی توڑی تھی اور سب لوگوں کو ختم کر دیا تھا جب ان کی لیکس ہوئی تھی ویڈیوز اور آڈیوز، تو اس کے بعد اب انہوں نے رابطہ کمیٹی وغیرہ توڑ دی تھی۔ ایڈ-ہاک کمیٹی تو ایک بنائی تھی چھوٹی سی، تو اب جو انہوں نے پھر ایک نئے اسٹرکچر کا اعلان کیا ہے اور اس کے اندر خالد مقبول صدیقی صاحب کو چیئرمین بنا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، نئے چیئرمین خالد مقبول صدیقی تو یہ بن گئے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو چیئرمین تھے ان کو تو شہید کر دیا یا قتل کر دیا گیا تھا، عمران کو۔ تو بہرحال یہ ہوا ہے، اور اس کے اندر پھر انہوں نے 8-10 لوگوں کو بھی رکھا ہے کہ ان لوگوں کو بعد میں عہدے بانٹے جائیں گے، اور اس کے لیے پھر جو جنرل سیکرٹری، وائس چیئرمین وغیرہ وغیرہ کا اعلان کچھ دنوں بعد ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو اس سے کیا ان کو بینیفٹ حاصل ہوگا، کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال کچھ تبدیلی آئی ہے۔ اسی طرح نواز پاکستان مسلم لیگ کے اندر جو آپس میں تھا، چکر چل رہا تھا کہ نواز صاحب پوری اہمیت کھو چکے تھے، تو الٹیمیٹلی ان کی عزت کو بحال کیا جا رہا ہے۔ ان کا گروپ کافی چیخ پکار کر رہا تھا، کچھ لوگوں کو تو عہدے دیے گئے، جیسے ان کے سمدھی کو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا۔ اسی طرح جو رانا ثناء اللہ کو بھی ایڈوائزر بنا دیا گیا وزیر اعظم کا سیاسی امور کا۔ اسی طریقے سے اب جو ہے صدر PML پاکستان کا نواز شریف کو بنا دیا گیا۔ شہباز شریف کی چھٹی ہو گئی وہاں سے، اور لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد
دوسری جو عہدیدار ان کا اعلان کریں گے نواز شریف صاحب، اس کے اندر سعد رفیق اور یہ بڑے لوگ جو ان کے اپنے ہیں، جن کو بالکل بقول نواز شریف کے کہ میرے بھائی کی ٹیم کو تو جتا دیا، میری ٹیم کو بالکل ختم کر دیا مقتدرہ نے، تو ان کو کچھ پارٹی عہدے دیے جائیں گے تاکہ پارٹی پہ گرفت رکھ سکیں نواز شریف صاحب۔ دیکھیے اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے نون لیگ کو، تو یہ ہے۔ اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر جناب عمر ایوب صاحب کہ کل جو ہے وہ بڑے گرج چمک کے بولے، کیونکہ کل جو ہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بہت بری طرح گرجے برسے تھے اور بہت زیادہ انہوں نے اوپن باتیں کی تھیں، خاص طور سے جو ٹارگٹ کیا تھا وہ مقتدرہ حلقوں کو، خفیہ ایجنسیز کو۔ تو ظاہر لگتا یہ تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن تو مولانا صاحب جو بنتے جا رہے ہیں، ساری جو اپوزیشن جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ پہ لے لی ہے۔ اور جو میں نے پہلے ہی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ وہ یہ جو روپ دھار رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ مقتدرہ کے کہنے پہ ہی کر رہے ہیں، ان کے اشارے بھی کر رہے ہیں کہ ہیں تو انہیں کے آدمی، کہ یہ باتیں جتنی میں کروں گا تو میں عمران سے زیادہ پاپل ہو جاؤں گا۔ صوبہ سرحد کے جو لوگ ہیں وہ اس وجہ سے عمران سے محبت کرتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کرتا ہے مقتدرہ حلقوں سے، تو اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو اگر میں اسے زیادہ بڑھ کے باتیں کروں گا، زیادہ جو ہے نا کھلم کھلا باتیں کروں گا اور زیادہ جو ہے ان کے کروں گا، تو لوگوں میں میرا امیج بن جائے گا اور لوگ آہستہ آہستہ میرے قریب آئیں گے۔ تو وہ چیزیں نظر آ رہی تھیں، اس چیز کو بھی بھانپ گئے ہیں پی ٹی آئی والے۔ تو عمر ایوب صاحب کو جب خطاب کا موقع ملا تو انہوں نے بھی باتیں بہت زوردار کی۔ انہوں نے ایسا لگا کہ مولانا سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایسا رہے کہ پی ٹی آئی کا کنٹرول رہے عوام کی نفس پہ۔ اور انہوں نے بہت زیادہ خاص طور سے جو انہوں نے یہ بات کہی کہ جو اتنے بھی ایجنسیز ہیں اور مسلح فوج ہیں یا فوجی کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں اور نیم فوجی دستے ہیں، یہ سب آئین کے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ اور ان کا یہ انہوں نے وارننگ بھی دی اور ان کا کہ ان کو رہنا چاہیے، اگر نہیں رہیں گے تو پھر عوام کا طوفان آئے گا اور ہم اس کو بھاگ کے لے جائیں گے ان لوگوں کو، اور یہ کریں گے۔ کافی سخت باتیں مولانا سے کچھ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ اچھی بات ہے، سیاست میں یہ تو ہونا چاہیے نا، مقابلہ جاری ساری رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بات کریں گے تو وہ تو وہی ہے عمران خان صاحب کی، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس پیکیج کی جو تحریک چل رہی ہے آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو ایک سال پہلے 10 مئی 2023 سے ایک چھوٹی سی تحریک کا آغاز ہوا تھا، جس میں لوگوں نے ایک علاقے میں ایک ضلع میں یہ کہا تھا کہ آٹا خواہ مہنگا کر دیا گیا ہے اور گورنمنٹ نے جو ہے سبسڈری جو ہے وہاں سے ہٹا لی ہے، اس کی وجہ سے آٹا مہنگا ہو گیا۔ تو ایک تحریک شروع ہوئی تھی، بعد میں ان لوگوں نے اس کے اندر اور بھی بجلی کے بل بڑھائے تو تحریک بڑھتی چلی گئی اور آخر میں ایک سال کے اندر تشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گئی۔ اس میں لوگ ہلاک بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے اور ایک عجیب طوفان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل بدنامی ہو رہی تھی، خاص طور سے اس وقت جب کہ انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں تو وہاں چیزوں کو بڑا اچھالا جا رہا تھا، اور سوشل میڈیا پہ انڈیا کی میڈیا میں اور ہر جگہ تو گورنمنٹ کی بڑی سبکی اور وہ ہو رہی تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی حل یہی تھا کہ باتیں مان لی جائیں، تو تمام باتیں مان لی گئیں، یعنی کہ گورنمنٹ نے ہتھیار ڈال لیے۔ شہباز شریف صاحب نے فوری طور پہ 23 ارب کا پیکیج کا اعلان کر دیا، اور جو ساری شرطیں اس میں بجلی کے نرخ بھی کم کر دیے گئے، ٹیرف وغیرہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے وہ بھی کم کر دیے، آٹے کی پرائسز اور یہ، اور جو مین مطالبات تھے اور بھی بہت سارے مطالبات ہیں، تقریباً سارے مطالبات ان کے انہوں نے مان لیے۔ اس سے صرف تحریک تو خیر رک جائے گی، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے سبق بھی ہے، اور یہاں پہ جو تحریکیں جنم دینے کی پر تول رہی ہیں ان کو جلا بھی ملی کہ آخر ہنگامہ کر کے باتیں منوائی جا سکتی ہیں، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جو گورنمنٹ نے خود ہی پرووائڈ کر دیا ہے۔ تو دیکھیے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو پاکستان میں اب کیا ہوگا، اس کے اثرات، لوگ اس سے وہ تحریکیں جو اندر میں نے کہا چنگاریاں وہ آخر شعلہ بنتی ہیں، تو پھر گورنمنٹ کیا کرے گی۔
تو یہ باتیں ہیں. اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. اور عمران خان صاحب جب اب آئے اڈیالہ جیل میں، ان کی ہیئرنگ تھی. میں نے بتایا تھا کہ اس ہفتے بہت ساری ان کے کیس لگے ہوئے، 4-5 کیس لگے ہوئے ان کے بشر بیوی کے. تو آج وہ اور بشر بیوی کو کیس میں پیشی پہ آنا تھا. اڈیالہ جیل میں ہیئرنگ تھی. دونوں آئے اور دونوں بیٹھے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے پھر صحافیوں سے باتیں کی. جو باتیں کی وہ بڑی زبردست تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس تحریک کے بارے میں بھی کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بھی ہو غلط، وہ بہت تشدد نہیں کرنا چاہیے، غلط ہو رہا ہے، اور یہ گورنمنٹ کو ان کو عوام کا خیال کرنا چاہیے، ان کی باتیں سننی چاہیے، ان کے مطالبات پہ توجہ دینی چاہیے. اور میں ان کے ساتھ ہوں. اور اس نے کہا ہماری گورنمنٹ تھی، ہمیں زبردستی وہاں پہ ہٹا کے انہوں نے کٹ پتلی حکومت وہاں بنائی ہے. جہاں جہاں بھی میری حکومتیں تھیں وہاں ان کو گرا کے کٹ پتلی حکومتیں بنائی گئی ہیں. اس کے بعد پھر وہ جو بولے زبردست بولے. انہوں نے کہا میں باہر نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا، یہیں مقابلہ کروں گا، کیونکہ میری زرداری اور نواز شریف کی طرح کوئی باہر جائیدادیں ہیں نہ محلات ہیں. جو بات انہوں نے کی کہ جون کے اور جولائی میں یہ ملک، یہ حکومت گر جائے گی. انہوں نے کہا یہ سنبھال نہیں سکتے مہنگائی کا جو طوفان ہے، اور جس طرح یہ شرطیں مان رہے ہیں IMF کی. تو جب بجٹ آئے گا تو جو تنخواہ دار طبقہ بھی میدان میں آ جائے گا، اور آزاد کشمیر کی طرح تمام لوگ میدان میں ہوں گے. اور میری دورس نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ جناب آنے والے دن جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہے. اور جولائی اگست میں یہ ڈھیر ہو جائے گی حکومت، اور یہ عوامی پریشر برداشت نہیں کر پائے گی، کیونکہ عوام کو بھی سانس لینا ہے، زندہ رہنے کا حق ہے، سانس لینے کا حق ہے. اس کے علاوہ وہ اس بات پہ بھی بولے کہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ ہے، اس نے کہا کہ بات یہ کہ یہ تو میں لایا، مطلب اگر میں سویلین طریقے سے لے کے آتا کورٹس کے تھرو تو یہ تو 6-7 سال بھی پیسے نہیں آتے. اس لیے مجھے خفیہ طریقے سے راتوں رات ان کو کرنا پڑا. جہاں تک اس پہ ہے کہ یہ انلیگل پیسے، تو انہوں نے کہا جی ان کا جو معاہدہ ہوا ہے برطانیہ کا، ملک ریاض کا، برطانیہ کے ایجنسی سے، وہ اس بات پہ نہیں تھا کہ یہ غلط پیسے، اس بات پہ تھا غلط طریقے سے برطانیہ میں لائیں. تو انہوں نے کہا جی غلط طریقے سے آئیں تو آپ لے جاؤ. تو ان کا خفیہ معاہدہ ہوا ملک ریاض کا اور اس ایجنسی کے ساتھ. تو ہمیں جب پتہ ہے ملا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سالوں لگ جاتے تو بہتر ہے کہ ہم ڈائریکٹ ہی لے آتے ہیں. تو ہم ڈائریکٹ لے آئے. تو اس سے تو فائدہ ہوا کہ ملک میں اتنے پیسے جو 190 ملین ڈالر آ گئے ملک میں واپس، یا اور کورٹ میں آ گئے اور جمع ہو گئے. ملک ریاض کی جو 460 ارب کا مقدمہ بحریہ ٹاؤن کراچی کا، اور پھر اس کو انویسٹ بھی کر دیا ان لوگوں نے، عدالتوں نے. تو جب انویسٹ کیا نیشنل بینک کے تھرو تو اس پہ تو پروفٹ بھی ہو گیا، اور اتنے کروڑ کا یا اتنے ارب کا جو ہے اس پہ تو سود پہ منافع ہو گیا. بہرحال فرح گوگی اور شہزاد اکبر مرزا کے بارے میں بات کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی گوگی کو تو میں 3 دفعہ ملا ہوں، تو میری بیوی کی سہیلی تھی، مجھے کچھ بارے میں نہیں پتہ. جہاں تک شہزاد اکبر مرزا کا ہے، اگر وہ آتے ہیں تو یہ اس کو اریسٹ کر لیں گے اور یہ کر لیں گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے آنے کا فی الحال. اور جو بھی ان کو اگر ان کے پاس مقدمات ہیں تو ثابت کریں اگر واقعی کوئی ثبوت ہے ان کے پاس. پھر باتیں ہوئیں شیر افضل مروت صاحب کی. اس کے بارے میں بڑے کھل کے بولے. انہوں نے کہا کہ جو مروت صاحب جو ہے نا یہ اچھے آدمی ہیں، میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے پارٹی کو زندہ کیا، بولتے ہیں، اچھے مقرر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ جو ہے اندر کی باتیں، پارٹی کی باتیں باہر ایکسپوز کرتے ہیں، جو بہت بڑی کمی ہے. کئی دفعہ میں نے سمجھایا، پارٹی کے دوسرے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی جو بھی اختلافات ہیں تمہارے وہ اندر رکھیں، پبلکلی نہ کریں. لیکن وہ ہمیشہ دوسرے دن وہ کسی نہ کسی لیڈر کے خلاف بولتے تھے. ہر دوسرے دن وہ کسی نہ کسی لیڈر کے خلاف پارٹی کے بولتے تھے. بڑا مشکل ہو گیا تھا ان سے، وہ ہماری بات سمجھتے نہیں تھے. اور اس کے بعد جب جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک وفد دورہ کر رہا تھا، اس وقت انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کی اور سعودی عرب پہ الزام لگا دیا میری حکومت گرانے کا، اور اس قدر پارٹی پالیسی خلاف بات کی جو مجھے بہت دکھ ہوا اس بات کا. کیونکہ میرے ہی کہنے پہ 2 دفعہ جو ہے MBS محمد بن سلمان جو ہیڈ سربراہ ہیں، وہاں کے ہیڈ ہیں سعودی عرب کے، انہوں نے جو ہے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کونسل کا میرے کہنے پہ 2 دفعہ اجلاس بلایا، اور میری سے ان سے اچھی دوستی ہے اور یہ ہے.
اور انہوں نے الٹی سیدھی بات کی، میرے ان کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کو شوکاز نوٹس دیا گیا ہے۔ اگر وہ جواب دیتے ہیں تو پارٹی میں آ سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنے رویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو کیا آپ سے ملاقات کریں گے، تو اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ تو اس کا مطلب وہ ان سے ملنا نہیں چاہتے جب تک شوکاز کا نوٹس کا جواب دیں اور اپنے رویے پہ معافی مانگیں اور کہیں کہ میں اچھا بچہ بن کے رہوں گا، تو پھر ان کے لیے راستے دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں، اس کے علاوہ بھی انہوں نے باتیں کیں، لیکن وہ جنرلی باتیں ان کے اپنے کیس سے متعلق تھیں کہ ایسے ایسے مجھ پہ کیسز اور بنائے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ایک ہی آدمی کی حکمرانی ہے تو ادارہ، پھر ان کا اشارہ انہی کی جانب تھا، یعنی کہ عاصم منیر صاحب کی طرف، کہ وہ جنگل کا بادشاہ ہے اور وہی سب کچھ کر رہا ہے، اور جو ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ اشارے جو ہے دوبارہ انہوں نے کیا، لیکن تھوڑے الفاظ میں کٹیلا پن کم تھا پھر، تو اس وجہ سے جو لگتا تھا کہ تھوڑا سا الوی صاحب کی باتوں کا ان پہ باتوں کے مطلب ان پہ اثر ہوا ہے۔ انہوں نے زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ سیاسی لوگوں کے خلاف کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ مقدمات، چوتھا مقدمہ بھی بنایا جا رہا ہے اس کا، توشاخانہ کیس کا۔ توشاخانہ کیس کی زرداری نے گاڑیاں لیں تو اس پہ کوئی مقدمہ نہیں چلتا، حسن جو ہے شریف نے تو گاڑی لی 18 لاکھ کے کتنی وہ نہیں ملتا، شہباز نواز نے گاڑیاں لیں، یہ کیا، ان لوگوں نے تو اس کو لوٹا ہے توشاخانوں کو، تو ان کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا، ساری باتیں اور ساری بندوقیں میری طرف کی جاتی ہیں، جان بوجھ کے جو ہے نا جنگل کا قانون چل رہا ہے، انصاف نہیں دیا جا رہا مجھے اور میرے لوگوں کے ساتھ۔ میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں، تو نواز شریف کو تو جب پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے جب جیل میں تھے سب سے ملنے کی اجازت تھی۔ میری صوبہ سرحد میں حکومت ہے، میرا لیڈر آف دا اپوزیشن جو میرا پنجاب میں ہے، قومی اسمبلی میرا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، سینٹ میں میرا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، تو اتنے تمام لوگوں سے مجھے ملنا ہوتا ہے، لیکن مجھے جو ہے نا سخت قدغنیں لگائی جاتی ہیں، مجھے جو ہے نا ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو یہ میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، غلط سلوک ہے، مجھے آئینی حقوق جو ہے مجھے نہیں دیے جا رہے۔ یہ بات بھی کی۔ پھر اس کے علاوہ ان کے وکلا نے بھی کچھ باتیں کی، پھر کچھ مقدمے بھی قومی اسمبلی میں، ہاں انہوں نے کہا کہ خط بھی لکھا ہے میں نے جناب، یعنی کہ مقدمات دائر کیے میں نے ان کو سپریم کورٹ میں، تو دیکھیے اس کی سنوائی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ تو آج کافی ٹھنڈے نظر آئے، مطلب اس لحاظ سے کہ جو پہلے بہت زیادہ وہ بولتے تھے مقتدر حلقوں کے خلاف، بہت سخت زبان استعمال کرتے تھے، عاصم منیر صاحب اور انجم صاحب جو ہیں DGISI اور DGC جو ہیں اسلام آباد، ان کے خلاف، لیکن اس دفعہ تھوڑے سے رویے میں تبدیلی تو نظر آئی ہے، اور اچھی بات ہے۔ الوی صاحب جس طرح رول پلے کر رہے ہیں، اور الوی صاحب نے اپنے صحافیوں کو بھی بلایا تھا، حبیب اکرم جو ایک صحافی ہیں ان کے گھر پہ دعوت تھی، اور پھر تمام جید صحافیوں کو بلایا گیا تھا، تو کافی لوگ گئے تھے وہاں۔ الوی صاحب نے کافی باتیں کی اور یہی کہا کہ بھئی میرا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ میں مذاکرات کروانا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ضروری ہے کہ جو مقبول ترین پارٹی ہے اور مقبول ترین لیڈر ہیں ان سے اور جو مقتدر آئے ان کی آپس میں بات چیت ہو، غلط فہمیاں دور ہوں، دونوں بیچ میں ایک راستہ ایسا نکالا جائے کہ دونوں کی عزت رہے اور دونوں جو کام کر سکیں تاکہ ملک کو نقصان نہ ہو۔ اس کے لیے میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں، میں میدان میں آیا ہوں۔ عمران صاحب سے میں نے ڈیٹیل میں ساری باتیں کی ہیں، کافی چیزوں پہ ان کو وہ ایگری بھی ہو گئے میری باتوں پہ، ایک فارمولہ میں نے بنا لیا ہے، وہ فارمولہ لے کے میں چل رہا ہوں۔ وہ سے میری مقتدرہ کے مختلف حلقوں میں میری کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کانفیڈینشیل ہیں، لیکن ابھی ظاہر ابتدائیہ ہے، اور پھر میری ملاقاتیں مزید بھی میں کروں گا۔ میں اپنے تمام وسائل استعمال کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ عمران صاحب کو بھی ٹھنڈا کر رہا ہوں، عمران صاحب کو مجھ پر اعتماد ہے، اور میں ان کا بہت پرانا ساتھی ہوں، جو بنیادی ان بانیوں میں سے ہوں۔ جب ہم نے PTI کی بنیاد رکھی تھی، جب سے میں ان کے ساتھ چل رہا ہوں،
मैं उनके मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ और मुझ में ये सलाहियत है कि मैं उनको कूल डाउन करके टेबल टॉक में बिठा कर नेगोशिएशंस को सक्सेसफुल करवा सकूँ। साफियों ने काफ़ी सवालात किए, इन्होंने जवाब भी खुल के दिए, तो लेकिन सारे जवाब दबे हुए थे। वो उन्होंने नहीं बताया कि टेक्निकली वो किन पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं और किन लोगों से बातचीत हो रही है, फार्मूला उनका क्या है। बस उन्होंने कहा नहीं बातचीत करेंगे, फार्मूला है मेरे जहन में, कुछ खाके हैं कि इमरान साहब से डिस्कस किया है। तो इस तरह करके उन्होंने बातों को गोल मोल कर दिया। तो देखिए पाकिस्तान की सियासत क्या गुल खिलाती है। आने वाले अब जून तो करीबी है, बजट भी आने वाला है और इमरान साहब की पेशगोई कि जून जुलाई में क्या होगा। नज़र तो कुछ हमें भी ऐसे आ रहा है कि ये जो आपने आज़ाद कश्मीर के भी घुटने टेके हैं तहरीक के सामने, तो लगता ये है कि अब लोग यहाँ भी नोगो रोडों पे आएंगे और फिर क्या होगा और किस तरह आप घुटने टेकेंगे या मारो घुटना फूटे आँख, तो आँख फोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।